اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمدا المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق اللہ العظیم. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. حاضرین محترم، اسلام انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سلیم کے مطابق زندگی بسر کر کے اس دنیا میں بھی امن چین سکون سے رہے اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو. حاضرین محترم، جب انسان فطری تقاضوں کے مطابق فطرت سلیم کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو وہ انسانیت کی کرامت اور شرافت کو پالے گا. اور اگر ان فطری تقاضوں ان فطری باتوں کو چھوڑ دے، نظر انداز کرے، بلکہ ان فطری تقاضوں کے برخلاف زندگی بسر کرے تو پھر وہ بظاہر دو ہاتھ دو پیر کا انسان ہوگا، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ چوپایوں کے مانند ہوگا. کل انعام بل ہم اول، چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت سلیم کو، یعنی وہ
باتیں، وہ تقاضے جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان شرافت اور کرامت کی بلندیوں پر جاتا ہے، قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اور انہی باتوں کو اختیار کرنے کے بعد انسان قرار پاتا ہے، اور انہی چیزوں کو چھوڑ دینے، نظر انداز کرنے اور ان تقاضوں اور باتوں کے خلاف زندگی بسر کرنے پر وہی انسان حیوان، درندہ قرار پاتا ہے۔ تو انسان میں جو فطری تقاضے ہیں، وہ فطری تقاضوں کو ابھارنے کے لیے، ان فطری تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ قرآن اور اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے رہے، ان کے اسوہ حسنہ، ان کی روش مبارکہ، ان کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کرے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے۔ اور یہ جب کرے گا تب ہی وہ اپنے میں موجود انسانی تقاضوں اور انسانی فطرتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا۔ اگر گمراہی میں رہے گا، قرآن، اللہ کے رسول کی روش، اللہ کے خلیفے کے روش کے خلاف زندگی بسر کرے گا، تو اسی انسان میں جو نفس ہوگا، وہ نفس حیوانی خواہشات کو ابھارنے والا ہوگا، حیوانی خواہشات پر عمل کرنے کی طرف اسے راغب کرے گا اور اسے ہلاک اور برباد کر دے گا۔ حاضرین محترم، یہ ذی الحجہ کا مقدس مہینہ ہے، اور امت محمدیہ پر بہت سارے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملت کے اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں۔ قرآن عظیم میں دو ہی انبیاء کرام کے اسوہ روش کو حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اسوۃ حسنۃ کا لفظ صرف دو انبیاء کرام کے لیے آیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کے متعلق میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور دوسری وہ ہستی جو خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس ہستی کی روش کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو قرآن نے اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم، بے شک تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، بہترین روش کی مثال ہے، نمونہ ہے، کس میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی روش میں، ان کے اسوہ حسنہ میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہی کہ ذی الحجہ کا جب مقدس مہینہ آتا ہے تو مسلمان اگر غفلت کا شکار ہیں تو قرآن اور اسلام انہیں درس دیتا ہے کہ تم اپنے اندر موجود انسانی فطرتوں کو ابھارو، وہ فطرت سلیم کو ابھارو، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرو جس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان بلندیوں پر جاتا ہے، شرافت کی، کرامت کی، انسانیت کی معراج پر جاتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کو چھوڑتے جاؤ جو منفی ہے، نیگیٹو ہے، جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے۔ اور ذی الحجہ کا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو سب سے جو بڑی بات انسانوں میں ہونی چاہیے، اور اگر نہ ہوتی ہے تو اس کا درس دیا جاتا ہے، ایثار، سیکریفائی کرنا، قربانی دینا، بھیٹ چڑھانا۔ ایثار، قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
ملت کا ہے. دین ابراہیم کی اس یادگار بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں واجب قرار دے دیا ہے. تو ایثار اور قربانی. تو اب ایثار کا کیا مطلب ہے؟ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، کسی سے دل لگاتا ہے، تو جس سے دل لگا رہا ہے، جس پر محبت نچھاور کر رہا ہے، جس سے عشق لڑا رہا ہے، اس پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، نثار کر دیتا ہے، بھیٹ چڑھا دیتا ہے، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ مال، دولت، تن، بدن، وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے، ایثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایک مومن بندے کی زندگی کا مقصد، ایم، ٹارگٹ اللہ کی ذات ہے. ایک سچے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، اللہ کو پانے کا جذبہ اور اللہ سے محبت. تو جب اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے عشق کرے گا، تو سب کچھ اپنا نچھاور کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ایثار کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تو یہ ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے تو مومن بندوں کو، انسانوں کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ ایثار کیا ہے. ایثار کسی کا حق دوسرے، جس کا حق ہے اسے دینے کا مطلب ایثار نہیں، بلکہ نچھاور کرنا، جو حق نہ ہو وہ دینا، اسے ایثار کہتے ہیں. اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ایثار کا درس دیا گیا ہے. اللہ کی تمام کتابوں میں ایثار کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تمام صحائف میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب تک تم اس ذات کو حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو، جس سے عشق کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، اس پر نچھاور نہ کر دو، ایثار نہ کر دو، قربان نہ کر دو. چنانچہ 4واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر، نیکی، بھلائی تم ہرگز نہیں پا سکو گے، حاصل نہیں کر سکو گے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم جس چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اسے خرچ نہ کر دو. تو سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اس کا جواب مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا است، ایمان اللہ کی ذات ہے. سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے. تو اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، ہمارا مقصد حیات ہے، ایم ہے. تو اس سے پانے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے، اس سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دے، اس پر سب کچھ ایثار کر دے. تو ایثار کا مطلب قرآنی تعلیمات، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، خلیفۃ اللہ مامور من اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات میں ایثار کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر ترجیح دینا، یہ ہے مطلب ایثار کا. ایثار کا مطلب کیا؟ اپنے دکھوں پر دوسروں کے دکھ کو اہمیت دینا، اولیت دینا، ترجیح دینا، یہ ہے مطلب ایثار کا. اور ایثار کا مطلب یہ ہے کہ خود بھوکا رہے، دوسروں کی بھوک مٹھانے کی کوشش کرنا.
خود تکلیف میں مبتلا رہے، مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن تمنا یہ ہو کہ دوسروں کی تکلیف دور کرے، دوسروں کی مصیبت دور کرے، تو یہ ایثار ہے۔ اور ذی الحجہ کا مقدس مہینہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ ہمیں درس دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ضعیفی کی پونجی، اپنی سب سے بڑی خوشی، اللہ نے ضعیفی میں اولاد سے سرفراز کیا تھا، اب اللہ کا حکم ہوا کہ محبت کا پیمانہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، لہذا تم اپنی سب سے بڑی خوشی ہم پر ایثار کرو، قربان کرو، بھیٹ چڑھاؤ، دیکھتے ہیں کہ محبت کا پیمانہ کدھر جھکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اس ضعیفی کی پونجی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ایسا بھا گیا کہ قیامت تک کے لیے صاحب نصاب ہر مسلمان پر واجب ہو گیا کہ ایک جانور کی قربانی دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمانے کے لیے یہ بتایا۔ تو یہ تاریخ کا یادگار واقعہ قیامت تک کے لیے قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد امت محمدیہ کے صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب قرار دے دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایثار کیا۔ اپنی ضرورت تھی لیکن اللہ کا حکم تھا، اپنی خوشی تھی لیکن مرضی اللہ کی تھی، اس لیے قربان کر دیے۔ تو سیکریفائی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ ایثار کا مختصر مطلب ایک مصرے میں شاعر ظاہر کرتا ہے کہ مالک تیری رضا رہے تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہے انسان اپنے اندر موجود نفس اور حیوانی خواہشات کو دباتا رہے، حیوانی خواہشات کو کچلتا رہے اور انسانی فطری تقاضوں کو ابھارتا رہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قد کانت لکم، بے شک تمہارے لیے، کس کے لیے؟ قوم ابراہیم کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال، عمدہ روش، اعلیٰ کردار کس میں ہے؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے، ابراہیم میں بھی ہے اور ابراہیم کے وسیلے اور واسطے سے ان کے ساتھیوں میں بھی ہے، ان پر ایمان لانے والوں میں بھی ہے۔ تو اس روش کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں ابھار رہا ہے کہ ایثار یعنی دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے فوقیت دے، دوسروں کے دکھ کو اپنے دکھ پر ترجیح دے، اپنی راحت کا خیال نہ کرے، اپنی تکلیف کا خیال نہ کرے، اپنی مصیبت کا خیال نہ کرے، بلکہ دوسروں کا لحاظ کرے۔ اسی کا مطلب ہے ایثار۔ اب ایثار اسلامی تاریخ میں ایثار اور قربانی کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ دور نبوت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ آج ہم 15ویں صدی کے اس پرآشوب، فتنوں والے، نازک ترین آزمائشوں والے دور سے گزر رہے ہیں، جہاں پر قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ایثار بہت بڑا لفظ ہو گیا ہے، یہ صرف قرآن میں مل رہا ہے، لغت میں مل رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے
کہ ایثار انسانوں کے کردار میں ہونا چاہیے، قربانی انسانوں کی روش میں ہونی چاہیے، ان کے کردار میں ہونی چاہیے، ان کی سیرت میں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جو بہرحال اولین مومن ہوتے ہیں، ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا تو ایمان بہرحال آنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ تو ایک ہی واقعہ دور نبوت کا آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، جس میں ایثار، قربانی، سیکریفائی کرنا، اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر ترجیح نہ دینا، دوسروں کی تکلیف پر اپنی تکلیف کو ثانوی درجہ، غیر اہم قرار دینا، اس واقعے سے آپ کو ظاہر ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ واقعہ نارمل حالت کا نہیں ہے، یہ واقعہ امن کا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ اس وقت واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ تبوک ہوتی ہے، دشمن مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اور مسلمان دشمنوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، ہر طرف تلواریں لہرا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، زخمیوں کو دیکھتے ہیں، ایک زخمی بلک رہا ہے، کسی کا ہاتھ نکل گیا تو کوئی اتنے زخم ہے کہ اس کا جسم ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہوتے ہوتے اپنے چچیرے بھائی کے قریب جاتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چچیرے بھائی کے قریب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، پانی پلاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ اندازہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی موج مستیوں کی زندگی میں ہیں، اتنی آرام کی زندگی میں ہے کہ جنگ نام کی چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، مچھر کاٹتا ہے تو نماز غارت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی اب شہادت ہونے والی ہے، زخموں سے چور ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے خون نہ رس رہا ہو، لیکن حضرت حذیفہ کو دیکھتے ہیں تو پانی طلب کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی کو جب پانی دینے کے لیے قریب آتے ہیں تو چچیرے بھائی کا عمل دیکھیے۔ چچیرے بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی تھوڑی سانسیں ہیں، میرے قریب میں جو مسلمان بھائی ہیں ان کی سانسیں آخری لمحات میں ہے، میرے بھائی پہلے جائیے انہیں پانی پلائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی کے کہنے پر اس دوسرے قریبی آدمی کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی لو تھوڑا سا پانی پی لو۔ جب دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ابھی تھوڑی سانسیں ہیں، لیکن میرے بھائی جو قریب میں ہیں وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، لہذا پہلے انہیں پانی کے چند گھونٹ پلا دیجئے۔ وہ دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے سے چوتھے کے پاس جاتے ہیں۔ جب چوتھے کے قریب پہنچتے ہیں تیسرے کے کہنے پر، بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، میں ایثار کی بات کہہ رہا ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ، ایثار، سیکریفائی کرنا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی کے سامنے ہیش سمجھنا، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر فوقیت دینا، اس کا نام ایثار ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہی درس دیتا ہے، اسلام یہی بتاتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو فطری خصوصیات رکھا ہے اسے اختیار کرو تو انسان شرافت پر پہنچ جائے گا، بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ جنگ تبوک، اب تیسرے کے کہنے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جب چوتھے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ چوتھے فرد مجاہد اسلام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو چلو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، تیسرے کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو اور خواہش کے ساتھ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
حاضرین محترم، جنگ تبوک کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پانی کا پیالہ موجود ہے، پانی سے کوئی سیراب نہیں ہوا، لیکن ہر ایک نے بتایا کہ ایثار کیا چیز ہے، قربانی کیا چیز ہوتی ہے، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت پر فوقیت دینا کیا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بھولے بھالے وہی کٹورا لے کر ادھر سے ادھر دوڑے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ کسی نے بھی ایثار کے خلاف عمل نہیں کیا، سبوں نے بتا دیا کہ ایثار اور قربانی کیا ہوتی ہے، سیکریفائی کا اصل مطلب کیا ہے، چاروں نے بتا دیا۔ تو اسلام یہ ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہے، ایثار قربانی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دینا، ترجیح دینا، یہ نہیں کہ دوسروں کا حق مار کے کھانا۔ اب آئیے دور نبوت میں، آئیے دور نبوت کے بے شمار مثالیں ہیں ایثار اور قربانی کی، جس میں سے صرف ایک، وہ بھی جنگ تبوک کا، امن کا نہیں بلکہ جنگ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کیا، جس میں چاروں کے چاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایثار و قربانی کا پیکر بنے رہے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی، لیکن چاروں کے چاروں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اب دور ولایت میں آئیے، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بہن بی بی خنزہ بوا اپنے 7 نوجوان فرزندوں کے ساتھ ترک دنیا کر کے بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے دیدار کی طلب کے تحت ترک دنیا کیا، بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آئے، اور اس کے بعد دائرے کا حال یہ ہے کہ کئی دن کا فخر و فاقہ ہو رہا ہے، 14 دن کا فخر و فاقہ ہو رہا ہے، اور اس فاقوں کے دوران 7 فرزندوں میں سے ایک ایک کر کے پورے 7 کے 7 جام شہادت نوش کر لیتے۔ جنہوں نے فخر و فاقے کو جھیل کر جام شہادت نوش کیا، اسلام بتاتا ہے، خاتم النبیین گواہی دیتے ہیں، مہدی آخر الزماں گواہی دیتے ہیں، کیسا جام شہادت نوش کرنے والا جام شہادت نوش کرنے سے پہلے ہی اللہ کے دیدار سے سیراب ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے ڈالتا ہے، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں ایثار قربانی کی، قربانی نچھاور کرنا، بھیٹ چڑھانا۔ اب آپ بتائیے کہ ایک ماں کے 7 بچے، 7 جوان بچے جام شہادت نوش کر لیے فقر و فاقے کی وجہ سے، تو 7ویں بچے کے تدفین کے بعد جب مجلس پرسا ہوتی ہے، اس مجلس پرسا میں بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن کرتے ہیں، ان نوجوان بچوں کے حق میں بشارتیں دیتے ہیں، ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ماں سے اپنی بہن سے سوال کرتے ہیں کہ بہن بتاؤ، تمہارے 7 جوان بچے ایک ایک کر کے فخر و فاقے کی وجہ سے جام شہادت نوش کر لیے ہیں، تمہیں کیسا لگا؟ بات ایثار کی چل رہی ہے، اور سوال بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن سے ہو رہا ہے کہ تمہیں کیسا لگا؟ تو وہ بہن کہتی ہے کہ اے میرے پیارے بھائی، یوں سمجھ لو کہ گجرات کا جو مشہور کھیل ہے سراسر بیل، لکیر کے ایک جانب سے دوسری جانب کھینچتے ہیں، لیتے ہیں، آپ اس ہاتھ دیے، خدا اس ہاتھ لیا، یعنی آج کی ماں 102 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو جاگتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور اگر ایک بچہ بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے تو عمر تمام ماتم کرتی ہے۔ اور اس ماں کے قربان جائے کہ 7 بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کے بعد فقر و فاقے کی وجہ سے وہ مسرت کر رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ نے اس ہاتھ دیا اور خدا نے اس ہاتھ لیا۔ ایثار
اللہ سے عشق تھا، اللہ سے محبت تھی، اس لیے اپنے فرزندوں کو بھی قربان کرتے ہوئے وہ ماں خوش تھی۔ بات چل رہی ہے ایثار کی، قربانی کی۔ جس سے عشق کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس پر اپنا سب کچھ اپنی مرضی سے نچھاور کرنے کا نام ایثار ہے، قربان کرنے کا نام ایثار ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گجرات میں ظالم ملعون مظفر شاہ کی حکومت تھی، اور اس وقت مہدویوں کے خلاف ایک طوفان برپا تھا، ہر طریقے سے مہدویوں کو ستایا جا رہا تھا۔ ان اللہ والوں کو ستانے والے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ فخر و فاخے جھیل رہے ہیں، عزلت از خلق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دنیا سے ان کا کوئی ناتا نہیں، دنیا والوں سے ان کا کوئی ناتا نہیں، بلکہ ان کا ناتا ہے صرف دنیا بنانے والے سے۔ لیکن بہرحال جو دنیا پرست ہے وہ تو شیطانی اور حیوانی فطرت میں پر عمل کر کے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کے پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی، اس وجہ سے کہ یہ مہدی آخر الزمان کے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ گرفتار کر کے جب لے جائے جا رہے تھے تو اس وقت مہدی کے فرزند نے ایثار کیا، مہدی کے فرزند نے ایثار کیا، سب اعلیٰ مثال دنیا کے سامنے پیش کی۔ حضرت بندگی میاں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی کم عمر ہے، نوجوان ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری فوج گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، تو حضرت سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کے فرزند پوچھے کہ انہیں کس جرم میں لے جا رہے ہیں، تو کہے کہ یہ مہدیت کا پرچار کر رہے ہیں، مہدویت کا پرچار کر رہے ہیں، لہذا انہیں گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت بندگی میاں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مہدی کا فرزند مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور مہدی کے فرزند کو لے لیں گے۔ تو حضرت سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بندہ مہدی کا فرزند ہے، مجھے گرفتار کر لو، مجھے لے لو اور مجھے جو کرنا ہے کر لو، انہیں چھوڑ دو۔ تو ایثار، قربانی کا ایسا اعلیٰ مثال، ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ حضرت وہ فوجی حضرت بندگی میاں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ایثار کی وجہ سے تاریخ گواہ ہے، آج بھی احمد آباد کے قلعے کے دروازے کے قریب میں حضرت بندگی میاں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، زخمی کیا گیا، زندہ حالت میں دیوار میں چین دیا گیا، آج بھی وہاں پر آپ کی علامت اور مزار اقدس ہے۔ تو ایثار اسے کہتے ہیں۔ ایثار کا مطلب دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دینا، دوسروں کی خوشی پر اپنی خوشی کو فوقیت نہ دینا، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، یہ ایثار ہے۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن آج ہم اس دور میں ہیں جہاں پر باضابطہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اسکولوں میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ یورپ کنٹری میں تو بچے کو پہلی جماعت سے ہی یہی تعلیم دی جاتی ہے، آئی، می اینڈ مائی سیلف، میں، انا، میں ہی میں، دوسرا نہیں، سامنے والا کوئی نہیں۔ اب اس میں بولنے والے کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتا ہے، کیلنڈر دیکھتا ہے، کیلنڈر کے بعد گھڑی دیکھتا ہے، جو ہی 18 سال کا ہو گیا، میں، آئی، می اینڈ مائی سیلف، لہذا آپ کوئی نہیں، اپنے ہی ماں باپ کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ یہ حیوانی فطرت ہے، یہ شیطانی فطرت ہے، یہ نفسانی فطرت ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارا ماحول کیسا ہو، ہمارا سماج کیسا ہو، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو۔ آج اس بات کی بڑی شدید ضرورت رہے گی۔ سب سے بڑا جو مدرسہ ہے انسان کا، ماں،
وہ غفلت میں ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، بچے کو سکھا رہی ہے کہ جھوٹ بولو، مکر فریب کرو، دغا دو، دوسروں کے حق کو مارو. ایسا نہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اسوہ ابراہیم کے خلاف ہے، اسوہ رسول کے خلاف ہے، اسوہ مہدی کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص، اور سب سے بڑھ کر اس معاملے میں، تربیت کے معاملے میں ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماں پہلے خود سمجھے کہ ایثار کا مطلب کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے. کسی کا حق اسے دینا یہ تو بہت ضروری بات ہے، نہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گرفتار ہوگا. لیکن ایثار کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سمجھے اور دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے. اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر فوقیت نہ دے، ترجیح نہ دے، بلکہ دوسروں کی خوشی کو ترجیح دے، دوسروں کے دکھ کو ترجیح دے. تو یہی اسلام سکھاتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ کے یہی بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے. آج ہر طرف معاشرے میں نفسا نفسی ہو گئی ہے، خود پسندی، خود ستائش. ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو نگاہ برائیوں پر نگاہ پڑنے کا وقت نہیں مل رہا ہے. انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ دنیا میں آیا ہے تو جائزہ کیسے لے، محاسبہ کیسا کرے. ایثار اور قربانی یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے. انسان کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جس کا حق اسی کا حق ہوتا ہے. اور ایثار اور قربانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی بظاہر اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایثار اور قربانی میں اتنا پاور، اتنی طاقت رکھی ہے کہ نقصان بظاہر دکھتا ہے لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے، دیر پا فائدہ ہوتا ہے. انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ زندگی تو بہت ہی ایک ٹائم فریم دے کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ چلو جاؤ، یہ زو پارک ہے، یہاں ہر قسم کے جانور کو دیکھو، لیکن تم انسان ہے، اس جانور پر کنٹرول کرنا سیکھو. ایک طرف سے شراب بلا رہی ہے، ایک طرف سے زنا بلا رہا ہے، ایک بھیڑیے کی شکل میں ہے، ایک شیر کی شکل میں ہے. تمہیں زو میں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن تمہیں ہنٹر بھی دیا گیا ہے تقوی کا. اس تقوی کے ہنٹر کو استعمال کرو، پرہیزگاری کے ہنٹر کو استعمال کرو، اور اپنے حیوانی اور نفسانی خواہشات کو کچلتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو فطرت سلیم کے مطابق بہترین باتیں ودیعت کر دی ہے، پیدا کر دی ہے، اسے اختیار کرو. اور اسے اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جاننا چاہیے ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے. مکر، فریب، دھوکہ دہی، جھوٹ، اس میں کتنی برائی ہے، انسان کیسے ہلاک ہوتا ہے، موقتی کتنے فائدے ہوتے ہیں اور ابدی کتنے نقصانات ہیں. یہ جاننے کے لیے قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. اے قرآن والو، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ ترین کردار ہے فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو ٹٹولنے کی کوشش کرے. ایثار قربانی کیا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات میں اور کون سی باتیں ہیں جسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے انسان شرافت اور کرامت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور انہیں چھوڑنے کی وجہ سے انسان حیوانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد ہوتا ہے. یہ جاننا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، عورتوں کی صحیح تربیت کرے. پہلے ماں باپ خود گھر کے ریسپانسبل پرسنز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات، انسانی اخلاق سے آراستہ کرے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی ان خوبیوں کا، ان بہترین کرداروں کو اختیار کرنے کی تو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سکھاتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، تاکہ انسان جب سیکھ جائے تو وہ بھی
معاشرے کا ایک بہترین اور ذمہ دار فرد بن جائے، وہ بھی پھر آنے والے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو صحیح تعلیم دے سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں فطرت سلیم کی وہ ساری باتیں، سارے احکامات سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری باتوں سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ان سارے کاموں سے، باتوں سے بچے رہنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔